مسلم لیگ نون کے رہنما تارا نیوز کانفرنس کرائیں۔ تو آج جو مشاورتی سلسلے میں تمام آپشن ڈسکس کیے گئے تھے، جس میں پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کی آپشن، گورنر کا یہ اختیار کہ وہ وزیر اعلیٰ کو اعتماد کے ووٹ کا کہیں، اور دیگر جو قانونی آپشن موجود ہیں اس پہ تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، اور اس بات پر بھی گفتگو ہوئی ہے کہ پنجاب اسمبلی کے ممبران بالخصوص جن کا تعلق حکومت سے ہے ان میں اضطراب پایا جاتا ہے اور وہ اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کے اس تجویز کے حق میں نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ میرے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور اس وقت تحریک انصاف کی جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ مختلف گروپوں کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور سب کا موقف ایک ہی ہے کہ پنجاب اسمبلی کو اپنی جو آئینی مدت ہے وہ مکمل کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے بھی سید حسن مرتضیٰ صاحب کی جماعت نے اور ہم نے 2008 کی ٹرانزیشن ہو یا 2013 کی ٹرانزیشن ہو وفاق میں، اس کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اور آئین اور قانون کی منشا کے مطابق اس کو مکمل کیا، اور آئندہ بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوامی مینڈیٹ پہ کوئی ڈاکہ نہ ڈالا جائے، عوامی مینڈیٹ کا احترام ہو، اور آئین کی جو منشا ہے اس کے مطابق اسمبلیاں اپنی مدت جو ہے وہ مکمل کریں۔ اب جو آپشن زیر غور آئے ہیں اس حوالے سے آج مزید بھی مشاورت ہوگی، اور بہت جلد لاہ عمل کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ مگر میں یہ ضرور کہتا چلوں کہ جو دیگر قانونی آپشن جس میں سپریم کورٹ کا ریویو شامل ہے، جس میں لاہور ہائی کورٹ میں اسپیکر کے الیکشن سے متعلق کیس ہے، 18 ممبرز کی سسپینشن، ویسے تو قانون کے مطابق کسی بھی ممبر کو اعتماد کا ووٹ یا عدم اعتماد کا ووٹ اس میں ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا جا سکتا، نہ سسپینڈ کیا جا سکتا ہے، ہائی کورٹس کی رولنگز موجود ہیں، مگر پھر بھی ہمارا یہ شکوہ ضرور ہے کہ ہمارے کیسز کو ٹائملی فکس نہیں کیا جاتا، اور لاہور ہائی کورٹ میں جو اسپیکر والا کیس ہے پچھلے کئی ماہ سے التوا کا شکار ہے کہ اس کو فکس نہیں کیا جا رہا۔ تو ہم نے آج آپس میں پاکستان مسلم لیگ نون نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ تہیہ کیا ہے کہ ہر حربہ استعمال کریں گے مگر اسمبلی پنجاب اسمبلی کو تحلیل نہیں ہونے دیں گے، اور جو گورنمنٹ کے بینچز پہ بیٹھے اراکین اسمبلی ہیں ان سے روابط کو تیز کرنے کا بھی آج فیصلہ ہوا ہے، اور مزید مشاورت کے بعد تمام اتحادی پارٹیاں آپس میں مل کے اگلے لاہ عمل کا ایک آدھے روز میں اعلان کریں گے انشاءاللہ۔ شاہ جی بہت شکریہ جی، میں مشکور ہوں پی ایم ایل این کی قیادت کا کہ انہوں نے یہ مشاورتی عمل جو ہے اس کو وسیع کیا اور اپنے اتحادیوں کو بھی اس ماد میں لیا۔ میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان اور میاں حمزہ شہباز صاحب اپوزیشن لیڈر پنجاب، انہوں نے اس بات کا خیر مقدم کیا جو آصف علی زرداری صاحب کا ویژن ہمیشہ سے رہا کر رہے ہیں، جو پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ حکومت کرو، حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم حکومت چھوڑ رہے ہیں، ہم اسمبلیاں توڑ رہے ہیں۔ اور آج یہ ایک واضح تفریق سامنے آئی ہے، حکومت پارلیمانی نظام کی مضبوطی کون چاہتا ہے اور اس کو کمزور کون کرنا چاہتا ہے، یہ آج دو اسکول آف تھاٹ جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اور یہ واضح ہو گیا ہے کہ جو چور دروازے سے آتے ہیں وہ ہمیشہ اسی راستے کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس جمہوری جدوجہد میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ ہوگی۔ ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ ہم نے یہ ذمہ داریاں جو لی تھی یہ ملک کے لیے، قوم کے لیے لی تھی،
اور یہ ہماری کوئی پاور شیئرنگ نہیں تھی، یہ برڈن شیئرنگ تھی جو ہم دونوں کر رہے تھے، اس ملک کو بچانے کے لیے، اس قوم کو بچانے کے لیے، ان اداروں کو بچانے کے لیے۔ آج ہمارے سر پہ جو بیگیج ہے وہ پچھلی حکومت کا کیا دھرا ہے، جو 4 سال کی ان کی کارکردگی تھی، جس پہ آج بھی وہ بات نہیں کرتے، جس کو آج بھی وہ ڈسکس نہیں کرتے، اور نان ایشوز کے سہارے کبھی سائفر لہرا کر، کبھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر قوم کو، کبھی اسمبلیاں توڑنے کی بات کر کے وہ ٹائم لے رہے ہیں۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ، کیونکہ ہم نے اس جمہوریت کی بحالی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہماری جو ٹرانزیکشن آف پاور تھی اگر وہ آپ دیکھیں 2008 اور 2013 کی، تو انتہائی سموتھلی وہ سارا کچھ ہوا۔ ہمارے مختلف نظریات ہونے کے باوجود ہم لوگوں نے اس ملک میں جمہوریت کو اور جمہور کو مضبوط کرنے کے لیے کردار ادا کیے، اور اس کا نقصان بھی اٹھایا، خمیازہ بھی بھگتا، اور آج پھر ہم اس بات کا تجدید عہد کرتے ہیں کہ ہم اس ملک میں بحالی جمہوریت کے لیے، اداروں کی مضبوطی کے لیے، اس قوم کو چیلنجز سے نکالنے کے لیے ہمارا یہ مشاورتی عمل بھی جاری رہے گا اور ہمارا اتحاد بھی جاری رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے چند دنوں میں ہم اس کے لاہے عمل کا بھی جو ہے وہ اعلان کریں گے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو قبل از وقت ہوں گی آپ سے شیئر کرنا، لیکن انشاءاللہ ٹائملی ہم آپ ساروں کو اس میں آگاہ رکھیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ صاحب کے پاس اختیار ہے اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا، اس میں شاید کچھ ادارے بھی مداخلت نہیں کر سکتے، اور گورنر صاحب بھی اس کے اندر شاید بااختیار نہیں ہے، تو اگر وہ اس طرح کا کوئی کام کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کیا واحد آپشن عدالت ہی ہے؟ دیکھیں، کئی چیزیں ہیں جس کی آئین، قانون، دین سارے اجازت دیتے ہیں، لیکن اس کو ناپسندیدہ عمل کہا جاتا ہے۔ روایات ہے برطانیہ کی، کوئی ایسا ریٹن آئین بھی نہیں ہے، روایات ہے، ملکہ اسمبلیاں ڈیزالو کر سکتی ہے لیکن وہ نہیں کرتی، کیونکہ وہ ناپسندیدہ ہے، وہ نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی اچھا بہتر عمل ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ حکومتیں آتی جاتی رہیں لیکن پارلیمان اپنی مدت پوری کرے۔ ہم نے کافی نقصان اٹھائے ہیں، کتنی حکومتیں جو ہیں ان کے گلے کاٹے گئے، ان کو ٹائم سے پہلے فارغ کیا گیا۔ اگر یہی روایت ہم نے جاری رکھی تو پھر ہماری وہ ساری قربانیاں رائے جائیں گی۔ عطا صاحب یہ بتائیے گا کہ اس میں کی صورتحال یہ پتہ لگ رہا ہے کہ نون لیگ اور آپ کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی موجود ہے، تحریک عدم اعتماد کی تیاری کر لی گئی ہے اور آپ تحریک عدم اعتماد لے کر آ رہے ہیں چودھری پرویز کے خلاف۔ دیکھیے، بات یہ ہے، تیاری ہر طرح کی رکھنی چاہیے اور اچھی امید رکھنی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام جو قانونی آپشن زیر غور آئے ہیں، obviously جب ہم ان کا اظہار کر رہے ہیں کہ قانونی آپشن موجود ہیں تو اس کی تیاری بیک اینڈ پہ بالکل موجود ہے، اور جب جو بھی فیصلہ کیا جائے گا وہ اعلان کر دیا جائے گا۔ مگر کوئی بھی ایسی بات میں قبل از وقت نہیں کرنا چاہتا کہ جو ہمارے سیاسی پروسیس کے لیے وہ نقصان دہ ہو، مگر ہماری ہر طرح کی تیاری جو ہے وہ مکمل ہے۔ اچھا عطا صاحب، یہ دونوں سے سوال ہے کہ وفاق میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اگر یہ ناپسندیدہ عمل ہے 18ویں ترمیم میں جمہوریت کے لیے، تو کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی وزیر اعلیٰ سے یہ اختیار واپس لینے جا رہی ہے؟ 18ویں ترمیم سے یہ ناپسندیدہ ایکٹ نکالنے جا رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ اسمبلیاں نہیں توڑ سکتا؟ میرے خیال میں آپ نے میری بات سمجھی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو میری عرض سن لینا، یہ چیزیں آئین میں موجود ہیں لیکن یہ ضروری نہیں کہ ان پہ امپلیمنٹ بھی ہو جائے۔ گزارش یہ ہے کہ میں نے آپ کو مثال دی ہے برطانیہ کے اندر کہ ملکہ اسمبلیاں توڑ سکتی ہے لیکن وہ نہیں توڑتی۔ ایک منٹ، نہیں، بوجھ نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے، قانون ہے۔ جب اگر کوئی ایسے حالات ہوں جن میری سن لینا، آئین میں ہے، اگر اس میں کوئی ایسے حالات ملک میں، صوبے میں کوئی ایسے حالات ہوں کہ اس آپشن کو استعمال کرنے کی ضرورت ہو تو یقیناً کریں۔ آج کون سے ایسے حالات یہاں پر موجود ہیں جس کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنے جا رہی ہے؟
لا اینڈ آرڈر ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا, ذمہ داری لے, اسے ٹھیک کرے. آج اگر اکانومی برے حالات میں ہے تو حکومت ذمہ داری لے. فیڈرل میں ہم نے لی ہے نا, ہم اس کا نقصان بھی اٹھا رہے ہیں, لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. ہم نے ہی کرنا ہے نا, یہ آپ نے تو نہیں کرنا, ہماری ذمہ داری ہے. سوال کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, جواب ہم نے دینا ہے نا. تو اگر ہم جواب سے بھاگ جائیں تو وہ تو مناسب نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بوجھ نہیں ہے. یہ مجھے بتائیں کہ آپ آئی تھی جب آپ کی حکومت فیڈرل میں آپ نے اکٹھے کام کیا تھا, نہ بجلی کم ہوئی, نہ گیس کم ہوئی, نہ پیٹرول کم ہوا, اور لوگ زیادہ مصیبت کا شکار ہو گئے. اور ابھی ایک ہاکزم اگر رہے گا اس ملک میں تو اس سے زیادہ مالی نقصانات ہو گئے, لوگوں پر بہت زیادہ پڑے گا. تو اچھا نہیں ہے کہ جلدی اگر 6 مہینے پہلے الیکشن ہو جائے تو اس سے کیا جاتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے, یہ ملبہ ہمارا گرایا ہوا نہیں تھا جو ہم نے آ کے اٹھایا ہے. ہم مہنگائی کو چھوڑ کے گئے تھے 4% پہ, شرح نمو کو چھوڑ کے گئے تھے 5.8% پہ. عمران نیازی صاحب نے چور چور ڈاکو ڈاکو کے نعرے لگا کے, عثمان بزدار کو یہاں وزیر اعلیٰ لگا کے, اسد عمر پوسٹر بوائے کو فائنانس منسٹر لگا کے جو عوام پہ مہنگائی کے پہاڑ کریں گے, اور یہ جو ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ ڈیفالٹ ہے فلاں ہے, یہ اسی طرح ہے جس طرح IMF کو لیٹر لکھے گئے تھے. شوکت ترین صاحب نے جو سازش گھڑی تھی جس میں تیمور جھگڑا صاحب اور پنجاب کے فائنانس منسٹر کچھ حد تک شامل تھے, تو یہ تو اس ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے, اس کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے. ایک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ خوش اسلوبی سے ہو چکی, آگے وزیر اعظم جو ہے وہ اور وزیر خارجہ بھی جو بین الاقوامی دورے ہیں, ابھی پاکستان کے فلڈ کے مسئلے کو UN میں COP27 میں جس طرح اٹھایا گیا ہے, ادھر کسی کو خدشہ نہیں تھا کہ اپنی اپنی کڑیاں لا کے جیباں چھپا لو, وہ کڑی چور آ, یہ تو کسی کو خدشہ نہیں تھا نا. انہوں نے کہا کہ یہ اس ملک کے سربراہ آ رہے ہیں, عزت دار لوگ ہیں, اور یہ پاکستان کی بات کرنے آ رہے ہیں, فلڈ کے علاوہ کوئی اور بات وہاں پہ کی ہو. یہاں تو اللہ معاف کرے کوئی سربراہ آتا تھا کسی ملک سے, ایک تو اس کے تحفے چوری کر لیے جاتے تھے, اور پھر بے ہنگم اور فضول گفتگو بھی کی گئی ہے ماضی میں. تو یہ پاکستان کی عزت ہے کہ مچور سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں میں پاکستان کی باغ دوڑ ہے, اور معیشت کے حالات بھی بہتر ہوں گے, اور الیکشنز ٹائم پہ ہونا آئین کی بھی یہ منشا. اور پنجاب کی بھی آپ کو بات بتا دوں, کیا وزیر اعلیٰ آئینی اور قانونی طور پہ یہ مینڈیٹ انجوائے کرتے ہیں کہ وہ اسمبلی توڑ دیں؟